अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। पाक भारत कशीदगी जो चल रही है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ खबरें सामने आई। बहुत सारी खबरें होती हैं लेकिन ज़ाहिर बात है सारी तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक भारतीय रिटायर्ड कर्नल हैं जनाब, उनकी एक ऑडियो सामने आई है और उस ऑडियो के अंदर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बेहतर है चंद चीज़ों में। वो आपको बताता हूँ कि वो ऑडियो क्या है, बल्कि वो ऑडियो भी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ जो भारतीय फस्तायत जारी है जनाब वहाँ पर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जिस तरह से वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या उनके घरों को मसमार किया जा रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा है, मैं इसका लुबे लुबाब आपको दे देता हूँ समराइज़ करके। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जी इंडिया जो है अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने से पहले। अब ये केस बिल्डअप करने से उनकी मुराद ये है कि जी जनाब 15 से 20 जो है वो सरबराहान मुमलिकत से नरेंद्र मोदी की जो है वो बातचीत हो चुकी है इतने चंद दिनों में, ये जब से ये वाक़या हुआ है। और उनको बेसिकली पहलगाम के हवाले से एक तो अपडेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम तो किया जा रहा ही है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब जो डिप्लोमेट्स हैं, जो दीगर ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं, उनमें से एक ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी बात यह है कि आपके पास एविडेंस किधर है, सबूत क्या है कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है। लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद के ऊपर तो किसी न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर जो है वो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते ना, जाहिर बात है ये तो मुमकिन नहीं है। और इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ ना कुछ जो है वो करें, ज़रूर कुछ ना कुछ करें, बल्कि ये मैं पिछले व्लॉग में भी डिस्कस कर चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि जी लास्ट टाइम जो हुआ था अभिनंदन वाला वाक़या, और इसके अलावा बालाकोट में जो जहाज़ भेजे गए थे, उसके बाद जो स्ट्राइक करवाया था और जो जहाज़ गिरे भी थे, तो उसके बाद बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन इंडिया के लिए जो है वो बनी थी। तो इस बार जो है वो इंडिया अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, इंडिया अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि जनाब दोबारा जो है वो इस तरह से शर्मिंदगी वाला हिसाब ना हो जाए। तो इसीलिए जो है वो जीपीएस जैमर्स जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अब ये जीपीएस जैमर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जैम करने वाली मशीन्स होती हैं और इनको लगाने का मकसद ये होता है कि जो मिसाइल वगैरह फायर किए जाते हैं ये बेसिकली उनको ट्रैक करके जो है कि वो अपने निशाने के ऊपर हिट ना कर सके। तो ये जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और अब खबर ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो बेसिकली जीपीएस सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए वो इंस्टॉलेशन वहाँ पर जो है वो की जा रही है। इसके अलावा एक और अपडेट ये आई है कि जनाब दरिया झेलम के अंदर आप जानते हैं कि पानी छोड़ा गया था इंडिया की तरफ से, और अपनी तरफ से उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो पानी जो है वो 10-10, 20-20 फुट जो है वो हाई हो गया था। और उसके ऊपर अब उनका मौक़िफ़ ये आया कि जी पहले तो ये बोल रहे थे ना कि पानी हमने बंद कर देना, लेकिन छोड़ने का मकसद ये था कि जी वहाँ पर सैलाब आ जाए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, इनकी ये साजिशें तो वैसे भी ऐसी ही चलती रही हैं और जो ये चालें चलते रहते हैं कभी उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो वो जो रैला था जनाब वो चला गया और वाटर लेवल जो है वो नॉर्मल हो गया है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बल्कि अपने हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देख रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि पानी 10 फुट ऊपर आ गया, फिर 20 फुट ऊपर आ गया है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो एक रैला पानी का आया था और वो गुजर गया है और वाटर लेवल जो है वो अब दोबारा नॉर्मल हो गया है। तो इसके अलावा बल्कि एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर ही चंद एक यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो सनसनी फैला रहे हैं बिला वजह की, कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि मैं तो चंद एक चैनल्स के ऊपर देख रहा था, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने तो जंग भी शुरू करवा दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके के ऊपर, इन्हें सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है मेरा ख्याल है इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पहले ही लोग परेशान होते हैं, उनको मज़ीद परेशान जो है वो नहीं करना चाहिए, फेक थंबनेल्स नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा जनाब लंदन में आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर जो है वो शरपसंदों की जानिब से जो है वो हमला किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जो है वो जो बिल्डिंग है उसके शीशे तोड़े गए थे, खिड़कियाँ तोड़ी गई थी। और अब उसके बाद जो है वो पुलिस और वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उनको आगाह कर दिया गया है और अब खुफिया एजेंसियां और पुलिस जो है वो वहाँ हाई कमीशन की सिक्योरिटी के हवाले से हाई अलर्ट हो चुकी है और मुसलमानों की दुकानों, होटल्स और दीगर कारोबारी यूनिट्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम जो है वो कर दी गई है। बरतानिया में आबाद 20 लाख पाकिस्तानियों ने भारतीय शरपसंदों के किसी भी हमले की सूरत में हिफाजती इकदाम करने का ऐलान किया है। तो एक अपडेट जनाब ये आई है। अब आ जाए उस ऑडियो के ऊपर। वो ऑडियो बेसिकली भारतीय एक रिटायर्ड कर्नल हैं मयांक चौबे, उनकी ऑडियो सामने आई है। और आप जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर, ये उनका अकाउंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, और ट्विटर के ऊपर जो बेसिकली स्पेस होती है, ऑडियो स्पेस होती है, इसके अंदर उन्होंने बेसिकली शिरकत की थी और वहाँ पर वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की जो मशीन्स हैं वो इंडिया से जो है वो सुपीरियर है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है पायलट्स के हवाले। बल्कि मैं आपके सामने रख देता हूँ उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के पास मशीन्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन हमारे जो पायलट हैं ना वो बड़े दिलेर हैं।
وہ پاکستانیوں سے زیادہ دلیر ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ اچھا، یہ جو پائلٹس کی دلیری والی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا بات یہ کرنا بنتی ہی نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ آپ کو شرم ہی نہیں آتی پھر تو۔ ابھینندن والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے وہ کالک آپ اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں ہٹا سکتے، مطلب آپ جتنی کوشش کر لینا اس چیز سے بھاگنے کی، وہ کالک آپ اپنے منہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ کے پائلٹ ہم نے دیکھے کتنے کیپیبل وہ ہیں، کتنے وہ سمارٹ ہیں، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ مشینوں والا تو آپ ایکسیپٹ کر ہی چکے ہیں، اور دوسرا آپ پائلٹ والی تو خیر آپ بات نہ کیا کریں۔ وہ ساری فوٹیجز آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جس طرح سے اس کو پکڑا گیا تھا پاکستان کی فورسز نے، تو پھر اس کو عزت دی تھی، اس کو چائے پلائی تھی، جس کے بعد اس نے چائے کی تعریف بھی کی تھی۔ تو پائلٹس والی تو آپ، میرا خیال ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ لوگ اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں، وہ ایسی کالک ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ آپ اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز جو آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، آپ کے پائلٹ کا کیا حال ہوا تھا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پائلٹ جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ دلیر ہیں، ان کی دلیری ہمارے سامنے، ان کی کیپیبلٹی، وہ جتنے اسمارٹ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ ایک یہ اپڈیٹ آئی تھی۔ اس کے علاوہ جناب ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بیسیکلی رپورٹ ہے فورس نیٹ ورک، انہوں نے شیئر کی ہے، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور یہ بیسیکلی اس کے اوپر تجزیہ دے رہے تھے کہ پاک بھارت جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہوتی، اس کے اوپر یہ جو ہے وہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں کہتے ہیں کہ رپورٹ ہے کہ انڈیا سیز فائر ختم کر دے گا، اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں طرف شہریوں کی ہلاکتیں ہوں گی، بھارت جنگ شروع نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت کو 5 فرنٹس کے اوپر چیلنجز کا سامنا ہے، 5 فرنٹس کے اوپر، اور اوپر سے پاکستان کے ساتھ چین جو ہے وہ ہر صورت کھڑا ہوگا۔ دوسرا، کشمیریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا۔ اچھا، یہ دھوکہ کس طرح سے دیا ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اگر اصل میں جنگ ہوتی ہے تو بھارتی ایئر چیف مسلسل کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پلیٹ فارمز کی کمی ہے، جو ہیں وہ چین کے لیے ہیں، یعنی کہ وہ چین کی طرف فوکس کرنے کے لیے ہیں، اور انہیں میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ جہاں تک سائبر حملوں کا تعلق ہے، چین کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، چین کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ انٹرنیٹ بند کر دے جو انڈیا استعمال کرتا ہے۔ آپریشنل لاجسٹک کی بات کریں تو چین کی طرف سے اسلحہ اور دوسری امداد پاکستان کو مکمل حاصل ہوگی۔ بھارت نے جو بھی پہلے بالا کوٹ میں کیا وہ سرجیکل سٹرائک تھی، حملہ نہیں تھا، یہ سٹرائک بی جے پی نے سیاسی مقاصد کے لیے کی تھی، اس دفعہ ایسی کوئی سٹرائک نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انڈیا میں بیٹھ کر تجزیہ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان فوج الرٹ ہے، اگر بھارت نے اب کوئی سٹرائک کی تو جنگ ہوگی، اور بھارت جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان صرف سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے جنگ شروع کر سکتا ہے۔ تو یہ اب بیسیکلی ان کو ریئلٹی چیک دیا گیا۔ اچھا، وہ جو کشمیریوں کو دھوکہ دینے والی بات تھی نا، وہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ مودی نے پچھلے چند سالوں میں نا ایک نیا سلوگن انٹروڈیوس کیا تھا، ایک نیا نعرہ لایا تھا، اور وہ نیا نعرہ یہ تھا کہ نیا کشمیر۔ آپ ذہن میں آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، نیا پاکستان والا سلوگن آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو اس نے بیسیکلی یہ سلوگن شروع کیا تھا کہ اب نیا کشمیر بنے گا۔ اس نے کہا تھا کہ جی اب یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، آپ دیکھیے گا کشمیر کتنی ترقی کرے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے کشمیر کتنی ترقی کرے گا۔ تو اب بیسیکلی وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہاں سے دو تین روڈز کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر، اور الٹا بلکہ اب یہ جب سے یہ حملہ ہوا ہے 22 تاریخ سے اب تک وہاں پر کشمیریوں کو جو ہے وہ معصوم جو مسلمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں پر میں ٹویٹس 2-3 شیئر کروں گا۔ یہ عمر عبداللہ ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، آفٹر دی پہلگام ٹیرر اٹیک دیر مسٹ بی اے ڈیسیزو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ اٹس اوریجن. People of Kashmir have come out openly against terrorism and the murder of innocent people. They did this freely, spontaneously. It's time to build on this support and avoid any misplaced action that alienates people. Punish the guilty, show them no mercy, but don't let innocent people become collateral damage. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں بیسیکلی پچھلے جو چند دنوں میں نا جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے 1500 کشمیریوں کو جو ہے وہاں پہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور سارے مسلمان ہیں. وہ جو 4 لوگوں کی انہوں نے تصویریں دکھائی تھی نا ان میں سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے، زمین کھا گئی یا کہاں چلے گئے وہ لوگ، ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا. لیکن ان کو جو ہے وہ 1500 مسلمان کشمیریوں کو جو ہے وہ وہاں پر گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. اچھا ایک اور ٹویٹ ہے محبوبہ مفتی صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ دا گورنمنٹ آف دا انڈیا مسٹ ٹریٹ ود کوشنز اینڈ کیئرفلی ڈسٹنگوش بٹوین ٹیررزم اینڈ سویلینز فالوئنگ دی ریسنٹ پہلگام اٹیک. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دھیان سے دہشت گردوں میں اور معصوم لوگوں میں فرق کرنا پڑے گا. آگے اٹ مسٹ ناٹ ایلینیٹ انوسینٹ پیپل اسپیشلی دوز اپوزنگ ٹیرر. انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ جو دہشت گردی کے خلاف ہیں آپ ان کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے. آگے لکھتی ہیں دیر آر رپورٹس آف 1000 بینگ اریسٹڈ اینڈ اسکورز آف ہاؤس آف کمنگ کشمیریز بینگ ڈیمولشڈ along with those of militants. یہ پچھلے ولاگ میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ یہی ایگزیکٹلی وہی بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور بم فٹ کر کے مسمار کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو اڑایا جا رہا ہے جن کا اس سب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
وہ جو اصل 4 بندے تھے نا ان کو ابھی تک نہیں گرفتار کیا گیا. اور یہ اتنا ان کا میڈیا بے شرم ہے, اتنا ان کو شرم بھی نہیں آتی. میں اب وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ فوٹیج جو ہے وہ اپنے آن ایئر کر رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے دیکھیں جی کس طرح سے جو ہے وہ ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. جن 4 بندوں کی انہوں نے فوٹیج ریلیز کی تھی ان میں سے ابھی تک کسی کو بھی نہیں پکڑا, لیکن بلا وجہ خالی گھروں کو جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ آپ یہ سارے ویژولز دیکھ کر آپ کو کس کی یاد آتی ہے؟ مجھے اسرائیل کے فٹ پرنٹس یہاں پہ نظر آتے ہیں. یہ ساری حرکتیں اسرائیل غزہ کے ساتھ کرتا ہے. وہاں پر معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی سیم حرکتیں جو ہے وہ انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے. وہاں پہ معصوم لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جن کا اس سب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی یہ ان کے لیڈرز لکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کیا جا رہا ہے. بلکہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ان کا میڈیا یہ شیئر نہیں کرتا ایسی چیزیں. ان کا میڈیا جو پاکستان کے خلاف چیزیں ہوں, جو مسلمانوں کے خلاف چیزیں ہوں, وہی چیزیں شیئر کرتا ہے. یہ جو وکٹمز تھے نا پہلگام ٹیرر اٹیک والے, خاص طور پہ خواتین, کیونکہ وہاں پر مردوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, تو ان میں سے 2-3 نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ 2 کشمیری مسلمانوں نے وہاں سے ریسکیو کیا. وہ گھوڑے جو وہاں پر چلاتے ہیں وہ اپنے گھر لے کر گئے. انہوں نے ہمیں وہاں پر کہا کہ آپ کو کھانا چاہیے ہم کھانا دیں گے, آپ کو کپڑے چاہیے ہم آپ کو کپڑے دیں گے, آپ کو اگر پیسے چاہیے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو سیف نہیں فیل کریں گے نا تب تک آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں نے ان کو ٹریٹ کیا ہے. اور یہ چیزیں ان کا جو یہ بے شرم میڈیا ہے نا, یہ چیزیں وہ لوگ نہیں دکھائیں گے, یہ چیزیں نہیں بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے جس طرح سے وہاں پر بم فٹ کر کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ایسی فوٹیج جو ہے وہ وہاں پر چلاتے رہیں گے. اور یہ صرف کس لیے کیا جا رہا ہے, یہ ان کا میڈیا کس لیے کر رہا ہے؟ صرف ہندو اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کیا جا سکے اور کچھ نہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ صرف ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی میڈیا کی جانب سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہ کریں. جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتائیں, اپنے لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں, نہ ان کے اندر مزید نفرتوں کا بیج بوئیں. تو یہ اپڈیٹ تھی. بلکہ شاہد افریدی صاحب ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پہلگام اٹیک ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر 8 لاکھ جو ہے وہ انڈیا کے فوجی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ نکمے تو ہیں ہی اور ساتھ ہی ساتھ نالائق بھی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دہشت گرد آئیں اور حملہ کر کے چلے گئے. ان کو پتہ نہیں چلا اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے. اور ایگزیکٹلی آج سے 2 دن پہلے میں نے بھی آپ کو یہی بتایا کہ 10 لاکھ, یہ تو 8 لاکھ کہہ رہے, 10 لاکھ فوجی ہیں جو ایگزیکٹ فگر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا, بندے آئے اور ہو کے چلے گئے اور اس کے بعد اب تک ان کو پکڑا بھی نہیں گیا. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ صرف الزام تراشی کرنے کے اوپر, پروپیگنڈا کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, لیکن جو کلپریٹس جن کی انہوں نے فوٹیجز بھی ریلیز کی ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, کون سی دنیا میں چلے گئے ہیں یا کس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں, ان کا کوئی نہیں پتہ. ان کو پکڑنے کے بجائے اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے یہ پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. مسلسل 2-3 دن سے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنا سیکیورٹی فیلئر ہے. ان کو پتہ نہیں چلا, ان کے ناک کے نیچے سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور صرف اس کو چھپانے کے لیے یہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. خیر پروپیگنڈا تو یہ پہلے بھی بہت کرتے رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس بار بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.